بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران اور مشرق وسطی میں کوئی بھی ہمارے لمبے ہاتھوں کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو فضائی حملے میں شہید کرنے کے بعد ہفتے کو ٹی وی پر قوم سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں نے حسن نصر اللہ کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ حزب اللہ کے رہنما کا خاتمہ اسرائیل کے شمالی باشندوں کی محفوظ واپسی کے لیے ضروری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے لاتعداد اسرائیلی درجنوں امریکی اور فرانسیسی شہریوں کو مارنے کے ساتھ کا حساب چکتا کر دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم دن ہے جس میں اسرائیل عروج پر ہے اور جیت رہا ہے۔ حسن نصر اللہ کو مارنا ایک تاریخی موڑ ہے جو مشرق وسطی میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ ہم مل کر لڑیں گے اور خدا کی مدد سے ہم مل کر جیتیں گے۔ دوستو، نیتن یاہو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ نیتن یاہو نے ڈھٹائی کے ساتھ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران یا مشرق وسطی میں کوئی بھی اسرائیل کے لمبے ہاتھوں کی پہنچ سے دور نہیں ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم شمالی اسرائیل میں اپنے باشندوں کی، ان کے گھروں کو واپسی اور یرغمالیوں کی واپسی کو یقینی بنائیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو جب نظر آئے گا کہ اب حزب اللہ اپنے بچانے نہیں آ رہی تو ہمارے یرغمالیوں کی واپسی کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ روس نے حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لبنان اور پورے مشرق وسطی کے لیے ڈرامائی نتائج کے لیے خبردار کر دیا ہے۔ روس نے بیروت میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کو اسرائیل کی جانب سے ایک اور سیاسی قتل قرار دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کارروائی لبنان اور پورے مشرق وسطی کے لیے ڈرامائی نتائج سے بھرپور ہے جس سے تشدد کی نئی لہر جنم لے گی۔ عالمی برادری خطے کو مکمل جنگ کی طرف لے جانے سے روکنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سیاسی قتل معمول بن چکے ہیں۔ انہوں نے مذمت کرتے ہوئے 7 اکتوبر کا واقعہ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی ہتھیاروں سے فلسطینی شہریوں کا قتل عام فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کے بعد لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ سری نگر، بڈگام، بارمولہ اور بانڈی پورہ سمیت متعدد اضلاع میں احتجاجی مظاہرے اور ہڑتال کی گئی۔ واز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ شہید مرتے نہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے بھی اعلان کیا کہ میں لبنان اور غزہ کے شہداء بالخصوص حسن نصر اللہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی انتخابی مہم منسوخ کر رہی ہوں۔ مقبوضہ وادی میں دوستوں، بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے عوام میں حسن نصر اللہ اور اسرائیل مخالف مزاحمتی تحریک کے لیے گہرے جذبات اور یکجہتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں اب انقلاب کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، لہٰذا اب گولی کا جواب گولی، شیل کا جواب شیل اور لاٹھی کا جواب لاٹھی سے ملے گا۔ راولپنڈی میں احتجاج کے بعد رات گئے جاری ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم پر ظلم کیا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، لیکن ہم نے ملک کے لیے اف تک نہیں کی۔ احتجاج میں ہم پر گولیاں برسائی گئیں، شیل مارے گئے اور لاٹھیاں برسائی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر 3 کلومیٹر پر پنجاب کی پولیس شیل اور گولیاں مارتے رہی۔ ہمارے 3 کارکنوں کو گولیاں لگیں اور 50 سے زائد کارکن زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس حالانکہ ہمارے ہتھے چڑھ گئی لیکن ہم نے پھر بھی انہیں ریسکیو کیا۔
علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ اب اصلاح کے لیے میرا آخری پیغام ہے اور اداروں کو بھی پیغام ہے کہ عوام کی آواز نہیں سن سکتے یا رائے کا احترام نہیں کر سکتے تو پھر ایک طرف ہو جائیں۔ عوام کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں، سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں، بیچ میں نہ آئیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اب کوئی چلائے گا تو گولی کھائے گا، ہم ایک شل کا ایک لاٹھی کے بدلے 10 شل اور 10 لاٹھیاں برسائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں خون خرابہ کرنے والوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آئین کی تباہی ہوگا۔ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری دنیا کے سامنے سلامتی کونسل میں کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا پیغام دے کر قوم کی ترجمانی کی۔ پنجاب پولیس نے گزشتہ روز تحریک انصاف کے لیاقت باغ مری روڈ احتجاج کال پر عمران خان کے خلاف 3 نئے مقدمات درج کر لیے۔ عمران خان کے خلاف تخریب کاری ایکٹ 7 ADA کی دفعہ کے تحت مقدمات اندراج کیا گیا ہے، جبکہ مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق عمران خان نے اڈیالہ جیل سے مظاہروں کی کال دی اور کارکنوں کو قومی اداروں کے خلاف اکسایا۔ مقدمات میں قتل اور دہشت گردی کی 2 دفعات جبکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی قومی اداروں پر تنقید، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور پتھراؤ کے بھی الزامات لگائے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی اسرائیل کافی عرصے سے کر رہا تھا اور گزشتہ روز فضائی حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے ہدف کو نشانہ بنا لینے کے لیے تمام انٹیلیجنس اداروں کو حزب اللہ کے رہنماؤں اور کمانڈرز کی مخبری پر لگا دیا تھا۔ سب سے پہلے لبنان میں 17 ستمبر کو حزب اللہ کے کمانڈر کے زیر استعمال پیجرز اور ایک ہی دن یکے بعد دیگرے دھماکوں سے پھٹنے لگے، جس میں 2 درجن سے زائد شہید اور 3000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بعد میں ان افراد کی نماز جنازہ میں بھی حزب اللہ کے کارکنوں کے متعدد واقی ٹاکی دھماکے سے پھٹ گئے، جس میں 10 سے زائد افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ان واقعات کے 4 دنوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ اسرائیلی دھماکوں کے نتیجے میں حسن نصر اللہ کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، وہ کسی ایک مقام پر زیادہ دن قیام نہیں کرتے تھے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے کسی طرح حزب اللہ کے سربراہ کے مقام کا پتہ لگا لیا اور یہ بھی کہ وہ ایک میٹنگ کے بعد اس مقام سے روانہ ہو جائیں گے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے اپنی فوج کو بتایا کہ حسن نصر اللہ اپنی جماعت کے زیر زمین بنائے گئے ہیڈ کوارٹر آئے ہیں، جو زمین میں 50 فٹ سے زیادہ گہرائی میں ہے۔ یہ کثیر المنزلہ عمارت ہے جس کے ایک فلور پر حسن نصر اللہ اس وقت موجود ہیں۔ اس اطلاع پر اسرائیلی فضائیہ کے یونٹ 119 کے طیاروں نے ٹھیک حسن نصر اللہ کی موجودگی کے مقام پر چند منٹوں میں 100 سے زیادہ بم یکے بعد دیگرے برسائے۔ ہر ایک بم زیر زمین 50 سے 70 میٹر کی گہرائی میں بنائے گئے محفوظ قلعوں میں گھس کر پھٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسرائیل نے اس حملوں میں بموں کی اقسام GBU-28 اور GBU-37 استعمال کیا، جس میں لیزر یا GPS گائیڈڈ سسٹم ہوتے ہیں، جو نہ صرف درست نشانہ لگاتے ہیں بلکہ حادثاتی نقصان کو بھی کم کرتے ہیں۔ جس وقت حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا دوستو، اس وقت وہاں ایک اور رہنما علی قرق بھی موجود تھے، جن کی باڈی حسن نصر اللہ کے ساتھ ملی۔ حزب اللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق اسرائیلی دعوے کے کئی گھنٹوں بعد نماز فجر کے بعد کی تھی۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ہمیں آسانی سے شکار ہو جانے والی مچھلی کہا، لیکن ہم نے خود کو فولاد ثابت کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ کو عظیم تخریب کار قرار دینے کی بہودگی کرتے ہوئے اسرائیلی شیطانی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ خطے میں طاقت کے توازن کے لیے حسن نصر اللہ کو مارنا ضروری تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، ابھی صرف ایک مقصد پورا ہوا ہے لیکن مشن ابھی باقی ہے۔ آنے والے دن مزید کچھ ایسا ہی لے کر آئیں گے۔ اسرائیلی فوج نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہم حزب اللہ کے نئے سربراہ کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور یہودیوں کی آبادکاری تک جاری رہے گی۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی فوج نے حسن نصر اللہ کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ حسن نصر اللہ 50 فٹ گہرے ایک عمارت میں رہائش پذیر تھے، جس کے بعد حزب اللہ نے نعیم قاسم کو عبوری سربراہ منتخب کر لیا ہے، جبکہ مستقل سربراہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایران نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد دوستو خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اپنی فوج لبنان بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان اور گولان کی پہاڑیوں پر ایرانی فوجوں کی تعیناتی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایران 1981 کی طرح لبنان میں قابض صہیونیوں سے لڑنے کے لیے اپنی فوجی دستے لبنان بھیجے گا۔ ایران کا یہ اقدام دوستو حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے نیتن یاہو کی آمد کے وقت اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل حملہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آمد کے وقت کیا گیا۔ حوثی رہنما کا کہنا ہے کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل جسے ہفتے کی شام تل ابیب کی طرف فائر کیا گیا تھا، اس وقت وزیر اعظم نیتن یاہو کی اسرائیل میں لینڈنگ کا وقت تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے نیتن یاہو کے طیارے کے تل ابیب ہوائی اڈے پر اترنے کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد میزائل داغا گیا تھا، جس کو فضائی دفاع نے ملکی سرحدوں سے باہر ہی مار گرایا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد ہفتے کو اسرائیل واپس آئے تھے۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور گلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی، اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آ جاتی ہے، لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ جاپانی انجینئرز نے آپٹیکل فائبرز کے ذریعے 319 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کی ناقابل یقین رفتار سے ڈیٹا منتقل کر کے دنیا کے سب سے تیز رفتار کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آسانی کے لیے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس تجربے میں صرف 1 سیکنڈ کے دوران تقریباً 817 بلو رے ڈسک جتنا ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ آپٹیکل فائبر سے تیز رفتار ترین ڈیٹا منتقل کا سابقہ عالمی ریکارڈ 178 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کا تھا جو پچھلے سال یونیورسٹی کالج لندن کے انجینئرز نے بنایا تھا۔ نیا ریکارڈ اس سے بھی تقریباً 80% زیادہ ہے۔ جاپان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی NICT کے انجینئرز نے ڈاکٹر بینجمن کی قیادت میں یہ نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔
اس میں ایک لیزر شعاع کو 552 الگ الگ چینلوں میں توڑ کر 4 آپٹیکل فائبرز میں بھیج دیا جاتا ہے جو ایک ہی کیبل میں موجود ہوتی ہیں۔ ہر 70 کلومیٹر کے بعد ایمپلیفائر لگائے جاتے ہیں جو آپٹیکل فائبر سے آنے والے سگنلوں کو نئے سرے سے طاقتور بنا کر مزید آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح ڈیجیٹل ڈیٹا درست طور پر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس انتظام کے تحت ڈیٹا منتقلی کی اوسطاً رفتار 580 گیگا بٹس فی سیکنڈ رہی، جبکہ زیادہ سے زیادہ رفتار 319 ٹیرا بٹس یعنی ٹی بی سیکنڈ ریکارڈ کی گئی۔ واضح رہے دوستوں کہ جاپان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں عوام کو سب سے تیز رفتار براڈ بینڈ انٹرنیٹ یعنی 10 جی بی فی سیکنڈ کی سہولت حاصل ہے۔ نئی اوسطاً رفتار اس سے بھی 58 گنا زیادہ ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔